الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے قبل رجب کا مہینہ گزرا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں رجب کی مناسبت سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ ماہ شعبان کا تعارف، اس کی خصوصیات اور فضائل اور ان کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی گفتگو رجب کی مناسبت سے ہی آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ آپ سب نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ 27 رجب المرجب کو
ہمارے ہاں پورے ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے حوالے سے رات کو منایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 27 رجب المرجب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ معراج النبی سے مراد کیا ہے؟ اس سے اس واقعہ کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے اختتام کے قریب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے 7 آسمان، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، عرش بری، جنت اور جہنم، ان ساری چیزوں کی سیر کروا کے اپنے نبی کو واپس لایا تھا۔ اب اس پورے واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے معراج مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں چونکہ سفر کے جو 2 حصے ہیں ان کے لیے الگ الگ نام تجویز کیے گئے ہیں۔ 15 پارے کے بالکل آغاز میں سبحان الذی اسرا، یہاں سے زمینی سفر کا ذکر ہے۔ اب محدثین نے اور سیرت نگاروں نے اس سفر کو اسراء کہا، اور اسراء کا معنی ہوتا ہے راتوں رات سفر کے لیے نکل جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا فَأَسْرِ بِآلِكَ بِقِطٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے آل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیے۔ پیچھے قوم پہ عذاب آنا ہے، وہ آپ کا پیچھا کریں گے اور ہم نے انہیں غرق کر دینا ہے، تو راتوں رات نکل جانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسراء۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو ایک حصے کا ذکر یہاں پر ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر اگلا جو سفر ہے اس کو سیرت کی اصطلاح میں معراج کہتے ہیں، اور دونوں کے لیے عموماً لفظ معراج استعمال کر لیا جاتا ہے۔ پورے سفر کو سیرت نگار معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم فرماتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو معجزات ہیں ان میں ایک عظیم معجزہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اس سارے سفر میں لے کر گئے ہیں، اور یہ عظمت، یہ شان اور یہ بلندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا 1,24,000 انبیاء اور رسول میں سے کسی کو بھی میسر نہیں آئی ہے۔ اب اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ معراج النبی۔ اب جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کو آپ نے سنا ملک میں کیا ہے، شب معراج کی رات کو منایا جا رہا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کسی دن کو نہ کسی رات کو، بلکہ کیا ہے
اپنانے کا تصور ہے اسلام میں. لیلۃ القدر ہے اس کو مناتے نہیں، عبادت کرتے ہیں اس میں. رمضان کا پورا مہینہ اس مہینے کو مناتے نہیں، عبادات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلام نے مسلمانوں کے لیے 2 ایسے دن رکھے کہ جنہیں ہم عید کہتے ہیں، یہاں بھی ہم اس طرح مناتے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس دن میں جہاں 5 نمازیں پہلے تھیں اب 6 ہو گئی ہیں، عبادت میں اضافہ کر دیا. اللہ کی حمد و ثنا ہے. اب اس میں جلوس، جلسے، جشن، چراغاں، دمالیں، یہ وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی دیگیں نہیں پکتی. عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں جھنڈیاں لہرائی جائیں، بازاروں میں جلوس ہو، جشن ہو، چراغاں ہو، دیگیں پک رہی ہیں، یا وہاں نہیں ہوتا. بلکہ اللہ کے نبی نے وہ سارے طریقے بتا دیے ہیں، اور اللہ نے اپنی امت کو، اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ 2 دن خوشی کے منانے کا حکم فرمایا ہے. تو اسلام کا مزاج منانا نہیں، اپنانا ہے. اور یہ جو رات ہے یہ منانے کی رات نہیں، یہ پہلی بات ہے. اب جو منائی جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی اصل بات یہ ہے کہ یہ رات کون سی تھی، کون سے سال میں پیش آئی ہے، کس مہینے میں پیش آئی ہے، کس تاریخ کو پیش آیا ہے یہ واقعہ، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، اس کا مبدا اور آغاز کیا ہے. یہ جو چند چیزیں میں نے گنی ہیں نا، ان چیزوں میں 100 کے قریب اختلاف موجود ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 7 مسائل جو کتاب لکھی ہے اس میں 100 کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں. اور الرقیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے لکھا. اور یہ سیرت طیبہ کی وہ کتاب ہے کہ جو انہوں نے پوری دنیا میں عالمی مقابلہ تھا سیرت نگاری کا، اس میں انہوں نے عربی میں لکھی. اس کا اردو ترجمہ بھی آج پوری دنیا میں موجود ہے. اور اس کتاب میں سیرت نگاری میں پوری دنیا میں پہلا انعام پایا تھا. بڑی مستند اور اچھی کتاب ہے. یعنی ایک ہی جلد میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، تو ایک ہی جلد میں میرے خیال میں اس سے بہترین کتاب کوئی بھی نہیں ہے. بڑی ایمان افروز، بڑی دلچسپ اور بہت معلوماتی اور مستند بھی. اب یہاں واقعہ معراج میں آ کر انہوں نے بھی اس کی تاریخ میں 6 اقوال لکھے ہیں. اب 6 اقوال کون سے؟ پہلی بات انہوں نے لکھی کہ امام تبری نے کہا. تبری کیا کہتا ہے؟ تبری نے کہا کہ جس سال اللہ کے نبی کو نبوت ملی تھی اسی سال معراج کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. بس اتنا اس نے لکھا ہے. مہینہ بھی کوئی نہیں لکھا، تاریخ بھی نہیں لکھی. دوسرا قول امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حدیث کی بہت ساری کتابوں کے شارح ہیں. اب ان کا قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال، مہینہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں، دن تاریخ کہتے ہیں نہیں پتہ. یہ 2 قول ہو گئے. تیسرا قول علامہ منصور پوری کا لکھا. انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب المرجب، جو ہمارے ہاں رائج مشہور ہے، 27 رجب المرجب نبوت کا 10واں سال. اب یہ 3 یہاں تک لکھے اور 3 اس کے بعد لکھے.
اب پہلے یہ جو 3 لکھے نا، نبوت کا پہلا سال، نبوت کا 5واں سال، نبوت کا 10واں سال، رجب المرجب کی 27، اب پہلے ان 3 کو پہلے جملے میں رد کر دیا کہ یہ تینوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب 27 رجب والی بات تو گئی، وہ تو تاریخ ہم سے ختم ہی ہو گئی۔ کہا کہ یہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے نہ ہونے پر دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی ہے، آپ کی وفات 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہو گئی تھی۔ آپ کی وفات 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہوئی ہے، اور 5 وقتہ نمازیں کب فرض ہوئی ہیں؟ اسی معراج والے سفر میں، اسی سفر میں 5۔ اب پتہ کیا چلا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور قرینِ قیاس بھی یہی بات ہے۔ کیوں؟ وہ سال کہ جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر کوئی میرے نبی کا غم گسار ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کون؟ سیدہ خدیجہ۔ اور گھر کے باہر خاندانی طور پر اگر کوئی میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہے، مذہبی طور پر نہیں، خاندانی طور پر، جو آپ کی حمایت میں مخالفین کے مقابلے میں کھڑا ہے قومیت کی بنیاد پر، جناب ابو طالب ہیں آپ کے چچا، اور دونوں کی وفات ہو گئی آگے پیچھے قریب قریب میں۔ اور سیرت نگاروں نے اس سال کا نام دیا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، پھر طائف کے سفر سے بھی واپس آ گئے تھے، وہاں بھی بڑی تکلیف اٹھائی، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی رحلت بھی ہو گئی، چچا ساتھ دیتا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے معراج مصطفیٰ کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ میرے نبی یہ زمین تو رہ گئی اپنی جگہ پر، آسمان اور عرش بری کی وسعتیں اور اس کی بلندیاں بھی تیرے قدموں کے نیچے آ کے رہیں گی۔ اور معراج مصطفیٰ کا سبق بھی یہی ہے۔ اقبال نے کیا کہا کہ یہ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے، مجھے یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، ساری کائنات عرش بری بھی اگر کسی کے قدموں کے نیچے آ سکتا ہے تو وہ بشر ہے، اور کون سا بشر؟ سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور آپ کی وفات ہوئی ہے نبوت کے 10ویں سال۔ دوسری بات یہ حدیث میں متعین ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے رمضان میں۔ اب رجب پہلے آتا ہے کہ رمضان؟ ابھی رجب گزر چکا ہے نا، آج یکم شعبان ہے، یہ پورا مہینہ اور گزرے گا، 33 دن کے بعد جا کر 27 رجب سے 33 دن بعد جا کر رمضان شروع ہوگا، اور پھر رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں وفات ہوئی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو 10 نبوت کا 10واں سال بھی مانا جائے نا تو تب بھی رجب کا مہینہ بنتا نہیں ہے کہ خدیجہ کی وفات پہلے ہوئی ہے، معراج کا واقعہ بعد میں۔ پھر رمضان کے بعد کے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں کہیں گے آخری 2 مہینے سال کے، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، ان مہینوں میں، اور ان مہینوں کا قول کسی نے لکھا نہیں۔ تو یہ تینوں اقوال ہو گئے رد۔
صرف حدیث کے ان واقعات کی وجہ سے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی کو بنیاد بنا کر کہ جو صحیح حدیث سے ثابت شدہ امر ہے. اب پیچھے رہ گئے 3 اقوال ان کے اور بھی. ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال، نبوت کا 12واں سال تھا اور مہینہ تھا رمضان کا. اب 23-27 رجب تو یہاں بھی ختم. مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. اب اگلی بات یہ لکھی کہ نبوت کا 13واں سال تھا لیکن مہینہ تھا محرم کا. 23-27 رجب یہاں بھی ختم. چھٹا قول یہ لکھا کہ رسول اللہ کی ہجرت سے 12 مہینے پہلے لیکن مہینہ تھا ربیع الاول کا. اب رجب والی بات تو سرے سے ہوا میں اڑ گئی. تو پتہ کیا چلا کہ اس تاریخ میں کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، یہ سیرت میں کہیں بھی متعین نہیں ہے. ایک بات یہ ہے. اب یہ کیوں متعین نہیں ہے؟ کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. صحابہ کرام اور میرے نبی کی زندگی کا مقصد عبادات کو متعین کر کے بتانا تھا، تاریخیں یاد کروانا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو نبوت کے 5ویں سال میں مان لیا جائے، پہلے سال میں، 10ویں سال میں، ہجرت کے موقع پر، تب بھی اس کے بعد ہجرت کے بالکل چند دن پہلے بھی مان لیا جائے نا، تب بھی پھر جو مدنی دور ہے 10 سال، تو میرے نبی کی زندگی میں یہ راتیں 10 بار آئی ہیں. ایک بار بھی میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ والی رات ہے، تم نے اس رات کو یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس واقعے کی تاریخ اور دن اور مہینہ کون سا ہے. بس بدعت پسند جو مزاج ہے، یہ ساری چیزیں اس نے گاڑ لی ہیں. اس لیے کہ اس کی دلچسپی عبادت میں نہیں ہے، منانے میں ہے. اسے جھنڈیاں لگانی ہیں، اسے دیگیں پکانی ہے، یہ کام کر لینے ہیں. لیکن میرے نبی نے جو بتایا اور یہ سفر جس مقصد کے لیے تھا، اس مقصد کی طرف ہم نے نہیں آنا. تو یہ واقعہ پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ. 27 رجب والی کوئی تاریخ نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے حلقوں میں سے پڑھے لکھے لوگ، اپنے آپ کو علمی کہلانے والا طبقہ، وہ بھی جب اس رات کی، جب رات ہی ثابت نہیں، اب اس کی فضیلت میں کیا کہ کہتے ہیں یہ تو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اب اس بات کی کون سی توق بنتی ہے؟ تو مفسرین نے، محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے اور مسئلہ یاد رکھ لیں کہ جہاں تک اس رات کا، اس رات کا تعلق ہے، 27 رجب کا نہیں، معراج والی رات کا، جہاں تک اس رات کا تعلق ہے کہ جس رات میں میرے نبی کو یہ عظیم معجزہ پیش آیا تھا، تو وہ رات میرے نبی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر عظمت والی ہے. اور یہ خصوصیت ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے نبی کے حق میں معراج والی رات ان کے لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے، اور امت کے حق میں لیلۃ القدر سال بھر کی ساری راتوں سے افضل ہے. اس رات میں میرے نبی کو عظمت ملی تھی، اس لیے وہ رات نبی کے لیے سب سے افضل، اور لیلۃ القدر کی عبادت کو امت کے لیے رب نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کہا، اس لیے امت کے لیے لیلۃ القدر سب سے افضل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور پھر ان عظمتوں میں چونکہ یہ رسول اللہ کی خصوصیات ہیں، یہ آقا کائنات کی خصوصیات ہیں، اب جس طرح یہ خصوصیت بار بار نہیں ہوتی. اب یہ معراج کا سفر کتنی بار ہوا؟ صرف ایک بار.
ہر سال نہیں ہوتا. اب جس طرح یہ ہر سال نہیں ہوتا نا، اسی طرح یہ برکت والی رات ہر سال نہیں آتی. بس کائنات میں ایک ہی بار آئی تھی کہ جب میرے نبی اس عظیم سفر پہ تشریف لے گئے تھے. اب یہ وہ ہے. اب اس میں اللہ نے جہاں اپنے نبی کو عظمت عطا فرمائی کہ یہ تھوڑا سا سفر، اب آغاز کہاں سے ہوا، اس میں بہت سارے سیرت نگاروں نے بہت سارے اقوال لکھے، لیکن اتنی بات متفق علیہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے، قرآن پاک نے جب ذکر کیا نا تو مسجد حرام کا ہی کیا ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ متفق علیہ ہے جو قرآن نے بتا دیا. اب وہاں سے سفر کا آغاز ہوا اور چند ہی لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک جا پہنچے. 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی. پھر اسی مجلس میں تمام انبیاء اور رسول بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہوئی. مختلف نبیوں نے، جس طرح کوئی کانفرنس ہوتی ہے نا کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے، تو اللہ نے اپنے نبی کے استقبال کے لیے انبیاء کو بلا کر وہ محفل سجائی تھی، اور وہاں پر اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو سب کے سامنے اجاگر کرنا تھا. اب ایک نبی کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے. کون ہے؟ حضرت موسیٰ. پھر اپنے معجزات کا، اللہ کے کرم کا، اس کی شان کا، اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت سلیمان کھڑے ہوئے، سبحان الذی سخر الجبال، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے، ہوائیں میرے تابع کر دی تھی. سارا ذکر کیا، بیٹھ گئے. حضرت داؤد کھڑے ہوئے، جس رب نے مجھے چرند و پرند کی بولیاں سکھائی تھی، لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، وہ بڑی عظمت والا ہے، اس کا ذکر کیا، بیٹھ گئے. اور سب کے آخر میں پھر کون کھڑا ہوا کہ جو قیامت تک کے لیے رب العالمین کا آخری نبی اور رسول ہے، جو آج کی محفل کا مہمان خصوصی ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کی کہ سارے نبی اور پیغمبر بھی میرے چہرے، نبی کے چہرے کو تکتے رہ گئے. جو جملہ کسی کی زبان سے نہ نکل سکا، اللہ نے ایک منظر دکھا دیا. کیا؟ کہ یہ آج کا منظر نہیں، کل قیامت کو بھی ایسا ہی ہوگا کہ میں اپنے نبی کو ایسے مقام پہ کھڑا کروں گا جسے مقام محمود کہتے ہیں. اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی، کہہ دوں. سیرت نگاروں نے لکھا کہ معراج کے سفر میں اللہ نے اپنے نبی کو کیا دکھایا؟ آسمان، عرش بری، یہ ساری سیر کروانے کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتیں بھی دکھائیں. جنت میں بھی گھوم پھر کے آ گئے، اپنا محل بھی دیکھا، جنتیوں کے محل بھی دیکھے، وہاں کی نہریں بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، وہاں کے پھل بھی دیکھے، جنت بھی آنکھوں سے دیکھ کے آ گئے. اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے. یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا عذاب یہ ہے. یتیموں کا مال کھاتا ہے، اس کا عذاب یہ ہے. نماز ادا نہیں کرتا، اس کا عذاب یہ ہے. اب یہ چیزیں بھی دکھا دیں. اب سیرت نگاروں نے بڑی عجیب بات ایک لکھی ہے. کیا؟ اللہ نے یہ اسی وجہ سے دکھائی ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا نا، یہ آخرت میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، یہ ساری مخلوق پہ کب کھلے گا؟ جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، وہاں ساتھ ہوگا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، جنت کی نعمتیں کتنی مزیدار ہیں. وہاں جا کر سب کو پتہ لگے گا، دنیا میں پتہ لگتا نہیں ہے. اب جس کی توجہ جو جہنم کی طرف مڑنے والا ہے، عذاب دیکھ لیا، اسی میں ڈرا ہوا ہے.
جس نے نعمتیں دیکھ لی انہی کی طرف مگن ہے. اور یہ ڈر اور نعمتوں کی طرف دیکھنا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں میں بھی موجود ہے. یعنی اللہ کے عذاب سے جو ڈر رہے ہیں نا اس کو دیکھ کر، کیونکہ پہلی بار دیکھا. اور جب آدمی کسی چیز کو پہلی بار دیکھے تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے. اب ایسے عذاب، ایسی نعمتیں جو پہلی بار دیکھی، اور عذاب دیکھ کر ہر ایک نبی ڈرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ نفسی نفسی. اس پورے محشر میں، کائنات میں صرف ایک ہی ہے جس نے اس وقت نہیں، صدیاں پہلے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں. آج جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس کی توجہ میں کوئی ایک بال کے برابر بھی فرق آئے. اللہ کی حمد بھی کرتا ہے. اور جو گناہگار آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے، کہتے ہیں ہاں آج تمہاری شفاعت بھی اس میدان میں محمد رسول اللہ ہی کریں گے. یہ کیوں ہے؟ یہ پہلے وہ دیکھ چکے تھے. کہاں؟ معراج کے سفر میں. تو یہ بڑی عظمت والا سفر ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہ رہا. واقعات کئی بار میں نے سنائے ہیں، آج میں نے واقعات نہیں سنانے تھے، اصل جو مسئلے تھے ان کی طرف متوجہ کرنا تھا. اب معراج کا آخری بات کہہ رہا ہوں. معراج کا جو سبق ہے امت کے لیے کیا ہے؟ میرے نبی کی عظمت کو تو اللہ نے اجاگر کر دیا پوری کائنات میں. ان کی عظمت کے تو رب نے ڈنکے بجا دیے. امت کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا انعام جو مجھے رب نے میری امت کے لیے معراج پہ بلا کے دیا تھا، الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں ہیں. اب یہ کام ہے جی، یہ کچھ کرنا ہے ہم نے، جو بتایا ہے نا سفر میں اللہ کے نبی نے. اور رب نے اپنی امت کے لیے اپنے نبی کو جو پہلا تحفہ دیا تھا وہ کیا؟ الصلوات الخمس. اب میری اور آپ کی یہ والی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، 5 وقتہ نمازوں کا خیال رکھیں، جماعت کے ساتھ ان کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا معمول اور نصب العین بنا لیں. سب کچھ چھوڑ دیں، دنیا کے دندے کام سب کو پیچھے چھوڑ دیں. یہ والی چیز اس کو زندگی کا نصب العین بنا لیں ہم. یہ پہلی چیز تھی. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ جو آخری 2 آیات ہے آمن الرسول یہاں سے لے کر آخر تک، یہ آخری 2 آیات. اور بعد میں جب اللہ کے نبی سے اس کی وضاحت پوچھی گئی تو حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت بشیر ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں متعدد احادیث ہیں ان 2 آیات کے متعلق. یہ کیسی آیات ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے عرش کے نیچے سے اپنے خصوصی خزانوں میں سے نکال کر یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اپنی امت کے لیے مجھے دی ہیں. اب آپ اندازہ کرو یہ کتنی عظمت والی آیت ہے. اور بشیر ابن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی یہ آیات پڑھی جائیں وہاں پر شیطان نہیں ٹھہر سکتا، جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر معاذ ابن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی کھجوروں کی حفاظت کرنی ہے. اب کھجوریں کم ہو رہی ہیں، گھر کے اندر رکھی ہیں لیکن روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں. پوچھا گیا یہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آگے چوری کرتا ہے رات کو دیکھا کر. اب رات کو کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہیں، اب اچانک جو ہے وہ دروازہ بھی بند ہے لیکن کیا دیکھا؟ کوئی آدمی آ کر کھجوروں سے نکال کے کھا رہا ہے. پکڑ لیا، کون ہے تو اور کیسے اندر آ گیا؟ دروازہ بند ہے، آیا کیسے؟ کہتا ہے میں شیطان ہوں. شکلیں بدل کر دروازے بند بھی ہوں تو جنات جو ہے یہ اندر داخل پہنچ جاتے ہیں. میں آ گیا ہوں. اور کہنے لگا کہ مجبور تھا،
کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آ گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، وعدہ کرتا ہوں مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے صبح پوچھا، ہاں معاذ بتاؤ کیا بنا پھر رات کو؟ یا رسول اللہ وہ آیا تھا، وہ پکڑا گیا تھا، اور اس نے معافی مانگی اور چلا گیا، کہتا تھا نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آئے گا۔ دوسری رات ہو تو پھر وہ آ گیا، اب پکڑ لیا، اب کہا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو ایک زبردست بات بتاؤں گا۔ اس نے کہا چل بتا۔ اس نے کہا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے نا، جب رات کو آدمی پڑھ کے سو جائے تو اس گھر میں ہم نہیں آ سکتے، نہ جنات آ سکتے ہیں، نہ شیطان آ سکتے ہیں۔ صبح اللہ کے نبی نے پھر بلا کے پوچھا، ہاں بتا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے پکڑا تھا، وہ شیطان تھا، لیکن یہ بات بتا کر اپنی جان چھڑا کے چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن رات کو تجھے جو بات بتائی ہے نا بالکل سچی بات بتائی ہے۔ اور بخاری شریف مسلم میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ کافی ہو جاتی ہیں۔ اب کیا معنی کافی ہو جاتی ہیں؟ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا، کافی ہونے کا کہتے ہیں ایک معنی یہ ہے کیلا، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ رات کو اگر وہ تہجد نہ بھی پڑھے نا، رات کو عبادت نہیں کر سکا، تہجد نہیں پڑھ سکا، بس عشاء پڑھی، صبح کے لیے پھر جاگا، تو یہ اتنے بڑے ثواب کی چیز ہے کہ تہجد اور ساری رات ایک آدمی کھڑے ہو کے عبادت کرے نا، اتنا ثواب اب اس کو ویسے ہی مل جائے گا۔ یہ تہجد کی نماز کے مساوی عمل ہے، کتنا آسان سا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جی معراج کا تحفہ، یہ چیزیں ہیں۔ اب دوسرا قول کیا لکھا؟ لکھا یہ کہ یہ شیطان کے لیے کافی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ جنات اور ساری بلاؤں اور وباؤں کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی کہ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں، اتنا ثواب بھی ملتا ہے، شیطانوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے جو اتنا چھوٹا سا عمل کر لے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اور تیسری بات کہ ہم نے اپنے عقیدے کو بدلنا ہے۔ یہ معراج کے سفر کا پیغام ہے، کیا کہ میرے رب نے مجھے بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغُفِرَ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، کہ جو میری امت میں سے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو میرے نبی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی میں بخشش کر دوں گا۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ان واقعات کو پڑھیں، سیکھیں۔ یہ منانے کی راتیں نہیں، ان اعمال کو سیکھ کر اپنانے کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی شبان کے متعلق گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔